اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس مقصد میں، اپنے اس کام میں یکسو ہو جائے، متوجہ ہو جائے، یہ اس کی ویلیو ہے۔ اب وہ جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ سے کیسی سماج چاہ رہا ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو کیسے سنو، اس کو کیسے سمجھو، اس کو کیسے دیکھو۔ اور یہ اب دیکھیے اس میں یہاں پہ کہ اس کانسنٹریشن میں، مقصد میں جو ہماری یکسویت ہوتی ہے، تو سماج کے ساتھ ہم اس سے اپنا جو جوڑ بناتے ہیں وہ سمجھ کا بناتے ہیں، بصارت کے ساتھ، دیکھنے کے ساتھ۔ اس مقصد سے جو ہم اپنا جوڑ بناتے ہیں وہ اس کے ویژن کا بناتے ہیں، اس کے رزلٹ کا، اس کے نتیجے کا، کہ اگر میں نے اس کو حاصل کر لیا، اس کو پا لیا تو مجھے ملے گا کیا۔ تو وہ ڈریم، وہ رؤیا، وہ مقام، وہ جگہ، وہ ہم کو ہماری بصارت دکھاتی ہے، ہماری آنکھ دکھاتی ہے۔ اور یہ ناک جس سے ہم سانس لیتے ہیں، تو یہ تو ایک فزیکل ایکٹیویٹیز ہے، اسمیل کرنا، سانس لینا۔ اس کی جو سائیکی ہے کہ اب آپ کو اپنی ناک کے ساتھ، اپنے اس سینس کے ساتھ اپنے مقصد میں کیسے انوالو ہونا ہے۔ تو اس ناک کا تعلق، یہ اس کا جو سینس ہے وہ سانس لینے کا ہے، اور ہماری سانسوں کا تعلق ہماری جان سے، ہماری زندگی سے۔ تو اب اس کے ساتھ آپ کو اس میں انوالو ہونا، مطلب آپ کو اپنے مقصد میں اپنی کیا لگانا ہے؟ اپنی جان لگانا، ڈیڈیکیٹ کرنا، سمرپت کرنا، سبمٹ کر دینا، قربان کر دینا، اپنے آپ کو ذبح کر دینا، کہ اب اس میں ہماری اپنی نفس کا کوئی دخل نہیں رہے گا، صرف میں اور میرا مقصد۔ تو یہ اپنے مقصد کے لیے اپنے آپ کو، اپنے آرام کو، اپنی خواہشات کو، اپنی آسائش کو، اپنی آسانی کو کیا کر دیتا ہے؟ قربان کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے۔ یہ ہے اپنی اس سانسوں کے ساتھ اس میں انوالو ہونا۔ اور یہ جو ذائقہ، اب اس کے ساتھ آپ اپنے ٹارگیٹ میں کیسے انوالو ہوگے؟ تو ذائقے کے ساتھ انوالو ہونا، یہ جو ہماری ٹنگ ہے یہ کیا کرتی ہے؟ سینس، ذائقہ بتاتی ہے ہم کو۔ اس کے ساتھ انوالو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا مقصد ہے، اب آپ کا وہی ذائقہ ہے، جو مزہ، جو لطف آپ کو کھانے اور پینے میں آتا ہے، اب وہی مزہ اور وہی لطف آپ کو اپنے مقصد کے لیے گامزن رہنے میں، کوشش کرنے میں بھی آ رہا ہے، کہ آپ اس کو پورے شوق اور ذوق سے کر رہے ہیں، پورے انٹرسٹ کے ساتھ۔ آپ نے اسی کو اپنی چوائس بنا لی ہے، اپنی ہابی بنا لی ہے، اپنی پسند۔ تو اس سینس کے ساتھ ہم اس طرح، اور یہ جو ہمارا فزکس ہے، جس سینس کو ہم ٹچ کہتے ہیں، جس میں ہم ہاتھوں کو مینشن کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر وقت جو بھی آپ کے مقصد کی ریکوائرمنٹ ہے، کہ وہ آپ سے کتنی کوشش مانگ رہی ہے،
کیا جوہد مانگ رہی ہے آپ سے، تو آپ پوری طریقے سے اس میں حرکت روا ہو جاؤ، پوری کوشش کرو، پورا زور لگاؤ۔ وہ آپ کے پورے طریقے سے احساس میں اترنا چاہیے آپ کا مقصد، کہ جب جب آپ کوشش کرو تو آپ اپنے مقصد کو فیل کرو، وہ آپ کے احساس میں اترے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کسی بھی شے کو، کسی بھی مقصد کو پانے کی جو قیمت ہوتی ہے، جو ویلیو ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے پورے حس و حواس کے ساتھ ڈیڈیکیٹ ہونا پڑے گا، پورا اس مقصد کے لیے، اپنے اس ارادے کے لیے آپ کو اس میں فوکس کرنا پڑے گا۔ انی وزیت وجہی للذی، یہ اپن کتنی آسانی سے کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ جو بات رکھ رہے ہیں آپ، اس میں میسج کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پوری طریقے سے کیا کر دیا، سبمٹ کر دیا۔ مسلم، یہی تو مسلم ہونا ہے۔ آپ کیسے مسلم ہو سکتے ہو کہ کان آپ کے کہیں ہیں، آنکھ کہیں ہے، ناک کہیں ہے، منہ کہیں ہے، جسم کہیں ہے؟ یو آر ناٹ مسلم، یو آر ناٹ سبمٹڈ۔ اگر آپ کو سبمٹ کرنا ہے تو آپ کا جو مقصد ہے، جو ٹارگیٹ ہے، پوری توجہ، پوری آپ کی متوجہ، آپ کے پورے کے پورے حواس، آپ کے احساس، آپ کے جذبات، آپ کی کوشش اسی جانب ہونا چاہیے، اور مسلسل کنٹینیو، کہیں پر بھی اس میں بریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سینسز کے ساتھ آپ شعور کو حاصل کرتے ہو، اور اسی کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کتاب۔ ایکچوئل جو آپ کی کتاب ہے، یہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، لیکن بار بار یہ چرچا اور بھی اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ ابھی بھی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھ لے ہم سے کہ اللہ کی کتاب کون سی ہے، تو پھر ہم اٹ پٹ بکنا چالو کر دیتے ہیں۔ ایکچوئل جو اللہ کی کتاب ہے وہ کانسیسنیس ہے، وہ ہماری جو حس ہے، ہماری جو حواس ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ جو بھی لیتے یا دیتے ہو تو غور کرو، اس میں دخل اللہ کی کتاب کا ہوتا ہے، اور نقصان و خسارہ آپ تب اٹھاتے ہو جب آپ اللہ کی کتاب سے ہٹ کر اپنی نفسیات کی بنا پہ، اپنی خواہشات کی بنا پہ لین دین کر لیتے ہو، معاملات کر لیتے ہو۔ اور اگر آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ لین دین کر رہے، کوئی بھی معاملات کر رہے، اور کتاب کے ساتھ معاملات کرنا مطلب اپنی حس کے ساتھ، اپنے حواس کے ساتھ، کہ آپ کی کوئی بھی حس سوئی ہوئی نہیں ہونا چاہیے۔